أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظیم۔ یقیناً یہ تو معزز فرشتے کا کلام ہے اور یہ کوئی شاعر کی بات نہیں ہے، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو، اور نہ تو یہ کوئی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، اور اگر وہ ہم پر بعض باتیں گھڑ لیوے تو ہم ان کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لیں گے، پھر ان کی دھڑکنے والی شہرگ کو کاٹ دیں گے، بس تم میں سے کوئی اس سے روکنے والا نہیں ہے۔ اور یقیناً یہ نصیحت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ یقیناً تم میں سے بعض جھٹلانے والے ہیں، اور یقیناً یہ حسرت ہوگی کافرین پر، اور یقیناً یہ بالکل یقینی سچی بات ہے۔ بس آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بہت بڑا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کھا کر پھر فرمایا تھا کہ یقیناً یہ معزز فرشتے کا کلام ہے، یعنی ہم نے جبریل امین کو لے کر بھیجا، جو معزز ہے، عزت والے ہیں، ہمارے مقرر کردہ فرشتے ہیں، وہ لے کر اس قرآن کریم کو آئے ہیں۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یعنی کافروں کا جواب دینا مقصود ہے۔ کافر لوگ یہ کہتے تھے، کوئی کہتا تھا یہ تو جادوگر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کل کوئی بھی جب دین کی بات اور ایسی باتیں تو ان کی طرف غلط سلط تانے دینا اور ان کی طرف غلط سلط باتیں منسوب کرنا یہ عام ہو گیا ہے۔ کوئی بھی جب دین کے کام میں آگے بڑھے گا، بڑا آگے ہے، اس کا تو کوئی دھندا ہی نہیں ہے، یا یہ کچھ بھی تانے دیتے رہیں گے لوگ، تو یہ تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، نبیوں کو بھی کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، کسی نے کیا معلوم کیا کہہ دیا، لیکن کسی کے کچھ کہنے سے کچھ بھی ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ کافر مشرکین مکہ وغیرہ کہتے تھے ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، اور یہ قرآن یہ ان کا جادو کا کلام ہے، اور بعض کہتے تھے ارے یہ تو شاعر ہے، تو یہ شعر و شاعری کہتے تو یہ بھی ایک شعر و شاعری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں قسم کھا کر کہ یقیناً یہ معزز فرشتے کا کلام ہے، یعنی اس کی طرف سے نازل کیا ہوا، وہ لے کے ہمارے کلام کو اترا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، یہ کوئی شاعرانہ بات نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ اگر ایمان رکھو گے اور ایمان کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کوئی شعر و شاعری والا کلام نہیں ہے۔
حتیٰ کہ دوسری جگہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عام چیلنج دیا کہ ٹھیک ہے چلو تم کہہ رہے ہو یہ شعر و شاعری وغیرہ، تو ایک کام کرو، ایک چھوٹی سی ایک سورت تو لے آؤ، ایک سورت قرآن کی ایسی بنا کر لے آؤ تم۔ سارے وہاں پر بہت فصیح بلیغ لوگ، شاعر، شعر و شاعری کا عرب میں بہت چلتا تھا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ کہا 10 آیتیں لے آؤ، لیکن وہ کہا ایک آیت تو لے آؤ ایسی بنا کر قرآن جیسی، ایک آیت بھی نہیں بنا سکے، اور بڑے سے بڑے شاعروں نے بھی گھٹنے ٹیک دیے کہ یہ کوئی شاعرانہ کلام نہیں ہے۔ اور بعض کہتے تھے کہ یہ تو کاہن ہے، کاہن کہا جاتا ہے نجومی کو، وہ رشتہ میں نے بتلایا تھا، ہاتھ وغیرہ دیکھتے ہیں، اور بعض شیطانوں کے ذریعے سے بعض غیب کی خبریں معلوم کر کے دیتے، ایک سچی اور دوسرا جھوٹ ملا کر، بعض ستاروں کے ذریعے سے اندازہ لگا کے وہ ستاروں کے ذریعے سے باتیں، غیب کی باتیں بیان کرتے ہیں۔ یہ سب من گھڑت باتیں، اندر ایک آج سچی نکل آوے لیکن بہت ساری جھوٹی باتیں ہوتی ہے، ان پر یقین کرنا کفر ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا چاہیے۔ تو کہتے تھے یہ تو کاہن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، قرآن میں غور و فکر کرو، نصیحت حاصل کرو، تمہیں کبھی بھی یہ کہانت والی باتیں نہیں لگے گی، وہ کاہن جو ملی جلی باتیں کرتا ہے ایسی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مسلمان ہونے سے پہلے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چپکے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، نماز پڑھنے لگے، میں بھی چھپ کر وہاں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ کی تلاوت شروع فرمائی، سورہ حاقہ پڑھنے لگے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جب پڑھی جاتی ہے اور دل لگا کر اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے تو چاہے جیسا بھی آدمی ہو دل میں اثر کر جاتا ہے۔ یہ قرآن ایسی کتاب کہ جہاں کافر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کے بیچ میں پڑھا گیا۔ یہ بھی کا تازہ واقعہ، قاری صدیق صاحب نے جب قرآن کریم کی تلاوت اور قرائے کرام نے، تو بعض عیسائی ممالک کے بادشاہ ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے۔ تو یہ قرآن ایسا معزز کلام ہے کہ وہ اثر کیے بغیر رہتا نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں بالکل اثر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھو ہمیں کوئی قرآن سے سروکار ہی نہیں ہے، ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے۔ ایک جگہ ایک اسلامی لشکر گیا ہوا تھا، تو کہا کہ سامنے والوں نے پروپیگنڈا کیا، کہا کہ خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ دو، ان میں اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی۔ یہودیوں نے چالاکی کی، سکھائی، تو خوبصورت لڑکیوں کو ان کو آگے کر دیا اور کہہ دیا کہ بھائی مسلمان تم سے جو کرنا چاہے۔ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے کمانڈر خط لکھتے ہیں، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، کہا کہ امیر المومنین سامنے سے یہ ایسا فتنہ آ رہا ہے، کیا کریں؟ کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک آیت پڑھ کے لشکر کو جمع کرو اور کہہ دو کل للمؤمنین یغضون من ابصارہم، یہ آیت پوری کی پوری پڑھ کر سنا دو کہ مومنین سے مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ ایک آیت پڑھ کر سنا دو۔ ایک آیت پڑھ کر امیر نے سنا دی پورے لشکر کو، صحابہ کا مجموعہ ہے، وہ ہمارے جیسے دل رکھنے والے نہیں تھے، وہ صحابہ کرام تھے، قرآن کو توجہ سے سننے والے تھے، قرآن کو لینے والے تھے۔ قرآن نے دل پر ایسا اثر کیا، وہ ساری عورتیں آ رہی ہے، سامنے آ رہی ہے اور اپنا جسم دکھا رہی ہے، کوئی صحابی اوپر اٹھ کر بھی نہیں دیکھتا۔ ارے کوئی ایک عورت کہتی ہے، ایک لڑکی کہتی ہے کہ بھئی تم کون انسان ہو یا کون فرشتے ہو یا کون ہو تم؟ اوپر بھی ہم اتنی خوبصورت ہے، ہم کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آئے اور تم ہماری طرف بھی نہیں دیکھ رہے ہو، کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی تو بتاؤ۔ ایک صحابی نگاہ نیچی اور کہہ رہے ہیں کوئی نہیں دیکھے گا، ہم اللہ کا کلام سن کر آئے ہیں۔ کہنے لگی کہ وہ کلام ہمیں بھی سنا دو۔ جب قرآن
وہ کلام سنایا گیا، وہ لڑکیاں جو فتنہ بنا کر لائی گئی تھی وہ خود شکار ہو گئی، وہ خود مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ قرآن میں تاثیر ہے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا تو دل پہ اثر کرنے لگا، تو انہوں نے اپنے طور پر ہی سوچا، کیونکہ ایک مشہور تھا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ بہت بڑے شاعر ہے، تو کہا کہ یہ تو شاعر ہے، تو دل میں کہنے لگے ہاں یہ تو شاعر ہے اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وما انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، کہ یقیناً یہ تو معزز فرشتے کا کلام ہے، یہ کوئی شاعر کی بات نہیں ہے، تم بہت کم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل میں لگا کیسے پتہ چل گیا؟ تو کہنے لگے ہاں یہ کاہن جیسے ستارہ نجومی دیکھ کے معلوم کر لیتے ہیں نا، یہ بھی کاہن لگتا ہے۔ انہوں نے پھر یہ سوچا، چونکہ اس وقت کافر تھے تو وہ کافرانہ سوچ تھی، تو انہوں نے کہا کہ کاہن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی آیت پڑھی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، ارے کوئی کاہنوں کا بھی کلام نہیں ہے، کاہنوں کی بات نہیں ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چونک گیا اور اسی وقت سے اسلام میرے دل میں بیٹھ گیا کہ نہیں واقعتاً اس میں کچھ ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جناتوں نے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ وہ آسمانوں پر جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، جب جانے لگے تو انگارہ پڑنے لگا، تو کہا کہ کچھ تو ہوا ہے، تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا انہوں نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، سنا، قرآن سنتے ہی فوراً ایمان لے آئے اور کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے، یہدی الی الرشد، یہ بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دینے والا قرآن ہے۔ تو جناتوں نے بھی فوراً وہ مسلمان ہو گئے، ہم تو ایمان لے آئے۔ حضرت طفیل دوسی رحمت اللہ علیہ ہے، طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، باہر سے آئے ہوئے تھے، مکہ آئے اپنے تجارت وغیرہ کی غرض سے، تو وہاں پر آئے تو سب نے بلایا، دیکھنا دیکھنا یہاں ایک جادوگر ہے، یہاں پر ان کی باتیں تم سنو گے نا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، بہت بڑے جادوگر ہے، تم میں اثر کر جائے گی اور تم بھی بھٹک جاؤ گے۔ آج بھی کہتے ہیں نا یہ ان علماء کی باتیں مت سنو ورنہ بھٹک جاؤ گے، تم بھائی بھٹک نہیں جاؤ گے، ہدایت پر آؤ گے۔ تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسی بکواس کرتے تھے، ان کی بات سنو گے تو جادوگر ہے، بھٹک جاؤ گے، پھندے میں آ جاؤ گے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں میں روئی ڈال کے آئے تھے، روئی، پھر گئے مکہ میں، لیکن ہوا ارے روئی ڈال، میں اتنا بڑا ماہر ہوں کیا ہوگا، کوئی بات نہیں، نکال دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایمان دل میں ڈالنا تھا نا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن سنا، قرآن سنتے ہی نبی یہ سچے نہیں ہو سکتے، یہ کافر لوگ سچے نہیں ہو سکتے، اور یہ نبی یہ نہ کاہن ہو سکتے ہیں، نہ جادوگر ہو سکتے ہیں، نہ شاعر، یہ سچے نبی ہے، نبی کے ہاتھ پر آ کر ایمان قبول کر لیا۔ یہ وہ قرآن کریم ہے جس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن کریم ہے جس کو پڑھنے سے جسمانی بھی شفا ہوتی ہے، روحانی بھی شفا ہوتی ہے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے جس کو پڑھ کر جن بھی بھاگ جاتے ہیں، یعنی شریر، شیطان وغیرہ۔ یہ وہ قرآن کریم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ قرآن کی ہم تلاوت نہیں کرتے، قرآن سے کوسوں دور رہتے ہیں، پھر شیاطین وغیرہ آئیں گے، لگیں گے، یہ سب ہوگا۔ قرآن کریم کو دل میں بساؤ، پابندی سے اس کی تلاوت کرو، انشاءاللہ ساری چیزیں بھاگ جائے گی، کوئی وبا وغیرہ تمہارے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ معزز قرآن کریم ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جس قرآن کی برکت سے دشمن بھی کانپ جاتے ہیں اور دشمن بھی ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں میں لرزہ چھا جاتا ہے جب سچا عاشق اور سچا ماہر قرآن کریم کو پڑھنے لگے۔ یہ وہ قرآن کریم ہے، لیکن قلیلا ما تذکرون،
تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اوپر کہا قلیلا ما تؤمنون, تم بہت کم ایمان رکھتے ہو. کم ایمان رکھو گے تو پھر تمہیں شاعر بھی دکھے گا, کم ایمان رکھو گے تو تمہیں کاہن اور جادو کی ایسی باتیں لگے گی. حقیقی ایمان رکھو, حقیقی نصیحت حاصل کرو تو یہ ہدایت والی کتاب ہے. کیا ہے یہ؟ تنزیل من رب العالمین, دونوں جہان کے پالنہار کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ قرآن ہے. دونوں جہان کا پیدا کرنے والا, تمام عالموں کا جو رب ہے, ان کو عدم سے وجود میں لانے والا, ترقی دینے والا وہ رب ہے, اس رب کا نازل کیا ہوا یہ قرآن ہے, اس کا کلام ہے. وہ جیسے معزز اس کا کلام بھی معزز. اب آگے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ کافر لوگ بعض تو کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بیٹھ کر گھڑ لیتے ہیں اور گھڑ کر بنا دیتے ہیں پھر سنا دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے اور ایک انوکھے انداز میں جواب دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب اس طرح دیا ہے کہ کسی کو ہم نبی بنا کر بھیجے, ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجے, اور وہ آ کر من گھڑت اپنی طرف سے باتیں بیان کرے اور ہمارا پیغام نہ بیان کرے, تو کیا ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ارے اس کے دانے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی دھڑکنے والی شہرک کو کاٹ ڈالے, اس پر بھی ہماری طاقت ہے. جیسے تمام لوگوں پر قدرت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو طاقت ہے. اس لیے ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تم اتنا نہیں سوچ سکتے, اتنی بے تکی باتیں کرتے ہو اور غلط سوچتے ہو, کیسے سوچتے ہو؟ تو اسی کو یہاں پر وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اگر ہم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعض باتیں گھڑ لے وے, تم ایسا غلط سوچتے ہو تو تمہاری سوچ کے مطابق کہ من گھڑت باتیں اس طرح سے بیان کر دے وے, تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, تو ہم ان کے داہنے ہاتھ کو پکڑ لے وے, پھر ان کی دھڑکنے والی شہرک کو کاٹ دے وے. یعنی ہم جب نبی بھیجے اور ہمارے خلاف کرے تو ہم اس کو زندہ رکھیں گے. تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ ہمارے بھیجے ہوئے نبی کبھی ہماری مخالفت نہیں کر سکتے, ہمارے خلاف نہیں جا سکتے, اور اس طرح کی من گھڑت باتیں ہرگز نہیں گھڑ سکتے. یہ ہمارا پیغام ہی تم کو سنا رہے ہیں. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ, بس تم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس سے روکنے والا ہو. یعنی ہم اگر کسی پر پکڑ کرے, کسی پر گرفت کرے, کسی کو مار ڈالے یا کچھ بھی کرے, تو تم میں سے کون ہے جو بچاوے؟ کوئی بچانے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی پکڑ کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں ہے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, یقیناً یہ تو نصیحت ہے, سراپا نصیحت ہے متقینوں کے لیے. اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ بھائی قرآن تو سب کے لیے ہے, متقین تقوی والے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے, پرہیزگار, ان کے لیے بھی ہے. قرآن تو گنہگاروں کے لیے بھی ہے, بلکہ قرآن تو کافروں کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی اس کو مان لے وے اور اس پر ایمان لے آوے, اور ایمان لا کر قبول کر لے وے ایمان, اور قرآن سے نصیحت حاصل کرے. سب کے لیے ہے قرآن. تو یہاں پر وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, کہ متقین کے لیے نصیحت ہے. تو یہ اس لیے کہ قرآن اگرچہ سب کے لیے نصیحت ہے, لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کے دل میں تقویٰ ہوگا, جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہوگا, وہ نصیحت حاصل کرے گا. اسی لیے کہا جاتا ہے ارے بھائی یہ سب تمہارے لیے تھوڑی ہے, یہ تو حقیقی عمل کرنے والوں کے لیے ہے. تو عمل تو سب کریں گے. بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے ایک ترغیب دلانے کے لیے کہ بھائی سب عمل کرنے والے بن جاؤ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی بن جاؤ, تقوی والے بن جاؤ, مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ, اور مجھ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. پھر قرآن تمہارے اندر اثر کرے گا, اور قرآن کی آیت پڑھو گے دل پر ویسا ہی اثر ہوگا. فوراً تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لرز جاؤ گے. جب خوشی کی آیات آئے گی تو جھوم اٹھو گے, اور جب غمی کی آیات آئے گی تو تم تھر تھر کانپنے لگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے. یہ وہ قرآن ہے, لیکن متقین بن جاؤ گے تب نصیحت حاصل کر سکتے ہو.
تو یقیناً یہ قرآن یہ سراپا نصیحت ہے متقینوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلائیں گے اور جھٹلانے والے ہیں۔ تو یہ مت سمجھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک کڑن رہتی تھی، چاہتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، سب کے سب کیوں مسلمان نہیں ہو جاتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی آپ اپنا کام کرتے رہیے، دعوت دیتے رہیے، اس لیے کہ ہر ایک کا کوئی مان لینا اور ہر ایک کا ہدایت پر آ جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ بعض جھٹلانے والے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے علماء کرام کو بھی جو انبیاء کے وارث ہے اس میں نصیحت ہے کہ تمہیں بھی اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، حق بات لوگوں تک پہنچانی چاہیے، قرآن اور حدیث کی باتیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ علماء اور فقہا نے جو قرآن کریم سے باتیں نکالی ہے وہ اپنی جیب سے بات نہیں کرتے، فقہائے کرام اپنی جیب سے کوئی باتیں نہیں کرتے، وہ مسائل جو انہوں نے بیان کیا وہ قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے، تو وہ لوگوں تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو بتلایا جائے کہ دیکھو یہ ہے، ماننے والے مانیں گے، نہ ماننے والے وہ آخرت میں اپنی سزا بھگتیں گے۔ ہمارا تو کام ہے بس حق بات کو پہنچا دینا۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہی قرآن حسرت کا باعث بنے گا کافرین پر۔ کافر لوگ اس کو جھٹلائیں گے، نہیں مانیں گے، قرآن کو نہیں مانیں گے، قرآن کی باتوں کو نہیں مانیں گے، تو قیامت کے دن افسوس کریں گے کاش کہ ہم اس کی باتوں کو مان لیتے، کاش کہ ہم ان باتوں کو مان کر عمل کر لیتے۔ آئے تھے کہنے والے سمجھا رہے تھے، کاش کہ ہم نے اپنے اندر اس باتوں کو اتار لیا ہوتا، مان لیا ہوتا، ہم ضد پر رہے اور ہم نے نہیں مانا تو کرو افسوس، ہم ایمان نہیں لائے۔ نبی نے بہت سمجھایا، نبی کے وارثین نے سمجھایا، لیکن ہم ایمان نہیں لائے تو کرو افسوس۔ تو ان کے لیے یہ قرآن افسوس کا باعث بن جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بالکل یہ تو سراپا حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے قرآن کریم میں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ اپنے پروردگار بڑے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے رکوع میں رکھ لیجئے۔ چنانچہ رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سجدے میں رکھ لو، چنانچہ پڑھا جاتا ہے سبحان ربی الاعلی، سجدے میں جب جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، تو رکوع میں یہ 3 مرتبہ تسبیح، کم سے کم 3، زیادہ طاقت میں جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور رکوع سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے، 1 مرتبہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے سنت کے لیے، 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ بعضوں نے واجب بھی کہا ہے، لیکن جمہور فقہا کے نزدیک اور جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے کہ 3 مرتبہ کم از کم پڑھا جائے، اور وقت ہے نوافل وغیرہ ہے تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خوب کثرت سے تسبیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے، اور قرآن کی باتوں کو پر ایمان لانے والا بنائے، اور قرآن کی باتوں کو ہمارے لیے نصیحت بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے۔